السلام علیکم اسٹوڈینٹس بچے، یہ لیکچر نمبر 2 ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو جو لیکچر نمبر 1 ہے اس میں پڑھایا تھا نیوٹریشن اور اس کی اہمیت، اور جو نیوٹریشن کے متجزہ یہ جو 5 مراحل تھے: انجیشن، ڈائجیشن، ابزارپشن، اسیمیلیشن اور ریجیشن۔ اچھا، یہ لیکچر صرف اردو میڈیم کے لیے ہے، انگلش میڈیم کے لیے الگ سے لیکچر اپلوڈ کر دیا ہے میں نے۔ آپ چینل پہ جا کے پلے لسٹ علیحدہ سے بنا دی ہے، انگلش میڈیم کے اسٹوڈنٹس کے لیے الگ سے اور اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹس کے لیے الگ سے پلے لسٹ بن رہی ہے۔ تو آپ کے لیے آئندہ سپریٹلی جو ہے میں لیکچر اپلوڈ کیا کروں گا، کیونکہ وہ بچے پریشان ہوتے ہیں کہ دونوں میڈیم کو ایک ساتھ لے کے چلنا مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے کیا ہے۔ تو جو لیکچر نمبر 2 ہے آج ہمارا، وہ ہے انسان کا ڈائجسٹو سسٹم، یعنی کہ ہاضمے کا نظام، یعنی کہ جو آپ خوراک کھاتے ہیں وہ کس طرح ٹوٹتی ہے جا کر اور کس طرح وہ ہمارے خون میں شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کون کون سی چیزیں ہماری مدد کرتی ہیں وہ سارا اس میں پڑھنا ہے۔ آج کے لیکچر کا ہمارا مین فوکس ہوگا اورل کیوٹی کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو بچے یہ لانگ کویسچن کے طور پر آپ نے تیار کرنا ہے، پلس شارٹ کویسچن ہے اور ایم سی کیوز ہیں، وہ ساتھ ساتھ آپ کو مارک کراتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اورل کیوٹی کے اوپر آئے گا کہ اورل کیوٹی کا فعل بیان کریں خوراک کے ہضم کرنے میں، ٹھیک ہے؟ کہ یہ کس طرح آپ کی مدد کرتی ہے، تو اس کو میں ساتھ ساتھ آپ کے لیے آسان کرتا ہوں۔ تو انسان کا ڈائجسٹو سسٹم دیکھیں بچے، آپ نے آرگن اور آرگن سسٹم پڑھے تھے 9th کلاس میں، کہ اگر ہم نے کہا کہ منہ ایک آرگن ہے، فوڈ پائپ ایک آرگن ہے، میدا ایک آرگن ہے، چھوٹی آنت بڑی آنت ایک آرگن ہے، تو جب یہ بہت سارے آرگن مل کر ایک خاص کام کریں گے، یعنی کہ خوراک کی ڈائجیشن کریں گے، تو پھر وہ ایک آرگن سسٹم بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ جن کے میں نے نام لیے ہیں، اگر یہ سارے آرگن مل کر آپ کی خوراک کی ڈائجیشن کریں گے، تو اس سسٹم کو، اس آرگن سسٹم کو ہم ڈائجسٹو سسٹم بولیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں ایک آرگن نہیں ہے، بہت سارے آرگنز کا ایک سسٹم ہے، اس لیے ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ آرگن سسٹم۔ تو انسان کا ڈائجسٹو سسٹم ایک لمبی نالی اور چند مددگار اعضاء پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ میں نے یہ لیکچر اپلوڈ کیا اردو میڈیم کے لیے، انگلش میڈیم کے لیے بھی، تو آپ بچے وہاں پہ جا کے یہ والا لیکچر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی اردو میڈیم کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اچھا بچے، میں بتا رہا ہوں کہ یہ اسیسری آرگنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسری آرگنز پر مشتمل ہوتا ہے انسان کا ڈائجسٹو سسٹم، ایک لمبی نالی اور چند مددگار اعضاء پر۔ یہ اسیسری آرگنز کون کون سے ہیں؟ ایک تو بچے جو سیدھی سیدھی چیزیں ہیں کہ آپ کا منہ ہے وہ خوراک کو چباتا ہے، فوڈ پائپ کے ذریعے خوراک کی نالی کے ذریعے میدے میں جاتی ہے خوراک، میدا ہضم کرتا ہے اس کو، اور چھوٹی آنت ہے اس کے ذریعے خون میں شامل کیا جاتا ہے، اور بڑی آنت کے ذریعے جو ویسٹ مٹیریلز ہیں ان کو نکالا جاتا ہے جسم سے باہر، ٹھیک ہے؟ تو چند مددگار اعضاء ان کے علاوہ ہیں، وہ کون سے ہیں بچے؟ وہ سلائیوری گلینڈ ہیں جو خوراک کی ڈائجیشن میں مدد کریں گے، وہ جگر ہے، اور وہ لبلبہ ہے جسے آپ پنکریاز بولتے ہیں، جو کہ انسولین اور دوسرے ہارمون سیکریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کا ڈائجسٹو سسٹم ایک لمبی نالی اور چند مددگار اعضاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس نالی کو ہم ایلیمنٹری کینال کہتے ہیں۔ اس نالی میں بچے آپ کے منہ سے لے کر، ٹھیک ہے، آپ کے منہ سے لے کر آپ کا فوڈ پائپ ہے، آپ کا میدا ہے، چھوٹی آنت ہے، بڑی آنت ہے، یہ ساری نالی کو ہم جب ملا کر پڑھیں گے تو ہم اس کو کہیں گے ایلیمنٹری کینال، ٹھیک ہے؟ تو اور وہاں اور خوراکی ڈائجیشن یہاں پہ ہوتی ہے۔ سلائیوری گلینڈز مدد کرتے ہیں کہاں پہ؟ جگر کہاں پہ مدد کرتا ہے، اور لبلبہ کہاں پہ مدد کرتا ہے؟ یہ چیزیں اب ہم پڑھیں گے۔ اچھا، اورل کیوٹی سب سے پہلا جو اب ہم یہ جو بچے ایلیمنٹری کینال ہے نا، اس کو ہم تفصیل سے پڑھنے لگے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو اورل کیوٹی، اورل کا مطلب ہوتا ہے منہ، اور کیوٹی کا مطلب ہوتا ہے خلا، خالی جگہ، یعنی کہ منہ کے اندر جو آپ کے خالی جگہ ہے نا، اس کو ہم اورل کیوٹی کہتے ہیں۔ اس میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، ہم تو خوراک کا نوالا ایسے چبا لیتے ہیں نا، اور ہمیں اس کا فنکشن نہیں پتا ہوتا، لیکن آپ کو یہ لیکچر سننے کے بعد پتا چلے گا کہ اورل کیوٹی کا کیا فنکشن ہے، اور ہمیں خوراک کو کس حد تک چبا کر کھانا چاہیے تاکہ ہم میدے کے جو ایسوسیٹڈ جو ڈس آرڈرز ہیں ان سے ہم بچ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے اورل کیوٹی؟ کے منہ کے پیچھے موجود جگہ کو اورل کیوٹی کہتے ہیں، یعنی کہ آپ منہ کھولیں گے تو پیچھے جو جگہ نظر آئے گی آپ کو، وہ اورل کیوٹی ہے۔ اس میں زبان کی سطح پر لگے ٹیسٹ بڈز ہوتے ہیں جو خوراک کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں۔ اب دیکھیں بچے، اورل کیوٹی میں کیا ہے؟ زبان ہے۔ آپ کی زبان کس میں موجود ہے؟ اورل کیوٹی میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر ٹیسٹ برڈز لگے ہوتے ہیں بچے۔ زبان کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہے کہ اس کے سائڈوں کا حصہ الگ قسم کا ٹیسٹ کو محسوس کرتا ہے، ذائقے کو، پیچھے کا حصہ الگ طرح کے ٹیسٹ کو، آگے کا حصہ جو آگے کی ٹپ ہے وہ الگ قسم کے، یعنی کہ کوئی حصہ نمکین ذائقے کو، کوئی میٹھے کو، کوئی ترش کو، ٹھیک ہے، کوئی کھٹے کو، اس طرح یہ اپنے ہیں مختلف قسم کے ذائقوں کو ٹیسٹ کرتی ہے۔ زبان کے اوپر یہ ٹیسٹ برڈز لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ اس چیز کو آپ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں
کہ آپ زبان کی ٹپ پر کوئی بھی چیز لگائیں اور اسی چیز کو زبان کی دوسری سطح پر لگائیں تو ذائقے میں آپ فرق محسوس کریں گے تھوڑے یا زیادہ کا۔ اچھا، اور زبان کیا کرتی ہے بچے؟ زبان اورل کیوٹی میں خوراک کی مکینیکل ڈائجیشن میں بھی مدد کرتی ہے۔ مکینیکل ڈائجیشن دیکھیں بچے، ڈائجیشن دو طرح کی ہونی ہے۔ اورل کیوٹی میں کیا کیا ہو رہا ہے کہ خوراک کی مکینیکل ڈائجیشن ہو رہی ہے۔ مکینیکل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی فزیکل پروسیس ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے آپ مثال کے طور پر آپ منہ چلا رہے ہیں، اپنا منہ کو ہلا رہے ہیں، تو یہ کام جو ہو رہا ہے یہ مکینیکل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکینیکل ڈائجیشن یعنی کہ آپ منہ کو ہلا کر خوراک کو کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، توڑنا، چھوٹے چھوٹے اس کو پیسز میں کنورٹ کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس کو ہم بولتے ہیں مکینیکل ڈائجیشن۔ ڈائجیشن دو طرح کی ہے، ایک کیمیکل ہوتی ہے اور ایک مکینیکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مکینیکل ڈائجیشن کیا ہو گئی ہے، شروع ہو گئی ہے۔ اور زبان اور کیا کام کرتی ہے کہ اس کے دوران زبان خوراک کو دانتوں کے درمیان بھی رکھتی ہے، یعنی کہ یہ دانتوں کے درمیان گھمانے کا کام ہے نا، جو خوراک کو، یہ بچے زبان نے کرنا ہے۔ اچھا، مکینیکل ڈائجیشن میں دانت خوراک کو کاٹ کر چھوٹے ٹکڑوں میں پیس دیتے ہیں، تو یہ مکینیکل ڈائجیشن میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، اورل کیوٹی میں اور کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جو منہ کی خلا ہے، اورل کیوٹی میں سلائیوری گلینڈز کے 3 جوڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سلائیوری گلینڈز کے کتنے جوڑے ہوتے ہیں جی؟ 3 جوڑے ہوتے ہیں۔ یہ کام کیا کرتے ہیں؟ یہ جو کاربوہائیڈریٹس آپ لیتے ہیں بچے، روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، چینی سے بنی کوئی بھی چیزیں کھاتے ہیں، بسکٹ کھاتے ہیں، کوئی بھی چیزیں کھاتے ہیں، تو یہ سلیوری گلینڈ کے کیا کرتے ہیں کہ 3 جوڑے یہ کاربوہائیڈریٹس کی جزوی کیمیکل ڈائجیشن میں حصہ لیتے ہیں۔ دیکھیں بچے، جزوی کا مطلب ہوتا ہے پارشل یا نامکمل، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انکمپلیٹ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے جزوی کیمیکل ڈائجیشن میں کہ کیمیکل کے ذریعے خوراک کو توڑا جاتا ہے، لیکن مکمل طور پر نہیں توڑا جاتا۔ خوراک کی جو مکمل کیمیکل ڈائجیشن ہے وہ معدے میں ہونی ہے، تو یہاں پہ کیا ہونی ہے؟ خوراک کی جزوی یعنی کہ پارشل کیمیکل ڈائجیشن ہونی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے۔ یہ گلینڈز اورل کیوٹی سے منسلک ہوتے ہیں اور سلائیوا خارج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 3 جوڑے ہیں نا گلینڈز کے، یہ اورل کیوٹی میں منسلک ہوتے ہیں اور سلائیوا خارج کرتے ہیں۔ جو سلائیوا ہے، اس کے بارے میں بڑا امپورٹنٹ سوال آتا ہے بورڈ میں، ٹھیک ہے، کہ سلائیوا کیا ہے؟ تو سلائیوا کیا ہے؟ سلائیوری گلینڈ سے نکلتا ہے۔ سلائیوا کی کمپوزیشن بیان کریں، سلائیوا کی ترکیب بیان کریں کہ سلائیوا میں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ پڑھیں آپ کہ سلائیوا میں پانی ہوتا ہے، ایک چیز، دوسری چیز بیٹا جی میوکس ہوتا ہے، اور تیسری چیز کیا ہے کہ ایک انزائم ہوتا ہے جس کو ہم سلائیوری ایمائلیز کہتے ہیں۔ آپ نے انزائم پڑھے ہیں جن کے اینڈ پہ ایز آ جائے تو وہ انزائم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ تر سلائیوری امائلیز پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کام کیا کرتے ہیں؟ سلائیوا کیا ہے جی؟ سلائیوری گلینڈ سے نکلتا ہے، اور سلائیوا کی ترکیب کیا ہے؟ یہ شارٹ کویسچن ہے بڑا امپورٹنٹ، کہ پانی اور میوکس اور ایک انزائم یعنی کہ سلائیوری امائلیز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب پانی اور میوکس کیا کریں گے؟ خوراک کے ٹکڑوں کو نم کرتے ہیں۔ یہ جو آپ خوراک کھا رہے ہیں منہ کے اندر، اس کو تار رکھیں گے، نم رکھیں گے، اور یہ جو تیسرا انزائم ہے سلائیوا کے اندر موجود ہوتا ہے، سلائیوری امائلیز، یہ کیا کرے گا کہ خوراک میں موجود سٹارچ کو مالٹوز میں توڑ دیتا ہے۔ دیکھیں بچے، پچھلے لیکچر میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ یہ جو ڈائجیشن کا پروسیس پڑھایا تھا نا، اس میں نے بتایا تھا کہ بہت بڑے مالیکیول ہوتے ہیں نا، جو پولیمرز، ٹھیک ہے نا، جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہ پولیمرز پر مشتمل ہوتی ہے۔ جیسے کاربوہائیڈریٹس ہیں، یہ پولیمرز ہیں، پروٹینز، فیٹس، اور یہ جو بڑے مالیکیول ہیں، ٹھیک ہے، یہ بڑی مالیکیول سیل میمبرین سے نہیں گزر سکتے، اس لیے ان کو توڑ کر چھوٹے اجزاء میں بدلا جاتا ہے جسے مونومرز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پولیمرز ہیں، ان کو منہ میں جو ہم کاربوہائیڈریٹس کھائیں گے یا ہم ایسی فوڈ کھائیں گے جس میں سٹارچ ہوگی، تو سٹارچ ایک پولی سیکرائڈ ہے، یعنی کہ یہ ایک یہ جو پولیمر ہے پولی سیکرائڈ ہے۔ سیکرائڈ اس لیے بولنا ہے کیونکہ اب یہ کاربوہائیڈریٹ ہے تو اس کو سیکرائڈ بولنا ہے۔ پولی کا مطلب بہت ساری، سیکرائڈ مطلب شوگر، یعنی کہ جو بہت ساری شوگر مالیکیول پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کو کیا کیا جاتا ہے کہ یہ کئی گلوکوز مالیکیول سے مل کر بنا ہوتا ہے، تو اس کو مالٹوز 2 گلوکوز کے مالیکیول سے بنا ہوتا ہے، یعنی کہ ڈائی سیکرائڈ میں اس کو بدل دیا جاتا ہے۔ تو یہ کام کون کرتا ہے؟ سلائیوری امائلیز۔ یہ سلائیوری امائلیز سلائیوری گلینڈ سے نکلنے والا ایک انزائم ہے۔ یہ کیا کرتا ہے بچے؟ سلائیوری امائلیز یہ جو سٹارچ پولی سیکرائڈ ہے اس کو پولی سیکرائڈ کو ڈائی سیکرائڈ میں بدلتا ہے، ٹھیک ہے۔ پولی کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے، سیکرائڈ مطلب شوگر، اور اس کو کس میں بدل دیا ہے؟ مالٹوز میں۔ اب مالٹوز کیا ہے؟ ایک ڈائی سیکرائڈ ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سٹارچ ایک پولی سیکرائڈ ہے
اور آپ نے یہ 9th کلاس میں پڑھا ہوا ہے. اور مالٹوز کیا ہے؟ ایک ڈائی سیکرائڈ ہے. ڈائی کا مطلب ہے دو، سیکرائڈ کا مطلب ہے شوگر. یعنی کہ ایک ایسا مالیکول سٹارچ جو بہت سارے شوگر کے مالیکول سے بنا ہوا تھا، یہ سلیوری امائلیز نے کیا کیا ہے کہ اس کو ایک ڈائی سیکرائڈ میں بدل دیا ہے، مالٹوز میں بدل دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کام کیا ہے؟ اورل کیوٹی میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جلدی سے اس کو ریوائز کرتے ہیں کہ منہ میں ایک کیا ہے؟ اورل کیوٹی ہے، کہ منہ کی جگہ کو اورل کیوٹی بولتے ہیں. اور اس کی اس میں زبان کا کیا کام ہے کہ یہ خوراک کا ذائقہ محسوس کرتی ہے اور دانتوں کے درمیان رکھتی ہے، خوراک کی میکینیکل ڈائجیشن شروع کرتی ہے. اور جو ہے میں جو گلینڈز ہوتے ہیں سلائیوری امائلیز، وہ خوراک کی جزوی کیمیکل ڈائجیشن میں مدد کرتے ہیں. یعنی کہ میکینیکل ڈائجیشن بھی ہو رہی ہے اور جزوی کیمیکل ڈائجیشن بھی سٹارٹ ہو چکی ہے. جزوی ہو چکی ہے، مکمل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ گلینڈز کیا کرتے ہیں؟ اس گلینڈ سے جو سلائیوا نکلتا ہے بچے، وہ سلائیوا اس کی کمپوزیشن کیا ہے؟ اس میں پانی اور میوکس ہوتے ہیں جو کہ خوراک کو نام رکھتے ہیں، اور ایک انزائم ہوتا ہے سلائیوری امائلیز جو کہ خوراک میں موجود سٹارچ کو مالٹوز میں توڑ دیتا ہے، یعنی کہ ایک پولی سیکرائڈ کو ڈائی سیکرائڈ میں توڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد خوراک کی آپ نے جزوی کیمیکل ڈائجیشن بھی کر لی اور میکینیکل ڈائجیشن بھی شروع کر لی. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو نگلنا ہے. اب نگلنے کے دوران بھی بہت احتیاط ضروری ہے. احتیاط اس لیے ضروری ہے نکلنے کے دوران کیونکہ آپ کی دیکھیں بچے، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو میں دکھاؤں. اچھا یہ دیکھیں، یہ جہاں پہ اب یہ جو نوالا ہے نا، نوالا بچے، یہ ایک خوراک کا نوالا بن گیا. اچھا اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں. جب آپ نگلتے ہیں تو جسمانی یعنی کہ فزیکل اور جزوی کیمیکل ڈائجیشن کے بعد اورل کیوٹی میں خوراک کا مجموعہ بولس کہلاتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے کہ بولس کسے کہتے ہیں. یہ بایولوجی کے پیپر میں بچے ہر سال ہی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بولس کسے کہتے ہیں اور اس کے بولس اور قائم میں فرق بیان کریں. دیکھیں بچے، خوراک کو جب آپ نے نگلا، منہ میں ڈالا نوالے کو، اس کی کیمیکل ڈائجیشن ہوئی جزوی اور میکینیکل ڈائجیشن ہوئی. اس کے بعد آپ جب اس کو نگلنے لگتے ہیں زبان کے ذریعے، پیچھے پھینکنے لگتے ہیں، تو اس وقت ہم اس کو بولس بولیں گے. یعنی کہ یہ والا نوالا کیا ہے؟ بولس بن گیا ہے. ٹھیک ہے، اور قائم کب ہوگا؟ جب وہ معدے میں جائے گا تو وہ اس کو ہم آگے پڑھیں گے کہ قائم کیا ہے، کہ وہ اس کو جب ایک شوربے کی شکل میں بدل دیں گے تو وہ قائم بن جائے گا. ٹھیک ہے، اب نگلنے کے دوران احتیاط بہت ضروری ہے. دیکھیں جب بچے، یہ جو بولس ہے، اب یہ جو خوراک کا نوالا ہے، یہ والا بچے، اس کو جب ہم نے حلق کی طرف دھکیلنا ہے تو حلق سے ایک ایسا راستہ ہے، فیرنکس ایک ایسا آپ کا حلق ہے کا ایریا ہے جہاں پہ بچے آپ کی جو ہے پھپھڑوں کی طرف بھی نالی جا رہی ہے اور آپ کے معدے کی طرف خوراک والی نالی بھی جا رہی ہے اور پھپھڑوں کی طرف آپ کی سانس والی نالی بھی جا رہی ہے. تو یہ احتیاط کرنی ہے کہ کہیں یہ نوالا آپ کی خوراک کی نالی کی بجائے سانس کی نالی میں نہ چلا جائے. تو وہاں پہ جو مدد کرتا ہے وہ آپ کا پیلٹ کرتا ہے، جسے ہم تالو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اب تالو کیا کام کرے گا کہ نگلنے کے دوران جو تالو ہے، اورل کیوٹی کی چھت ہے، یہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے تاکہ ناک کی کیوٹی ہے اس کا راستہ بند ہو سکے. ٹھیک ہے، تو ناک کی جو کیوٹی ہے اسے ہم نیزل کیوٹی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اردو میڈیم کے بچے ہیں لیکن آپ کو انگلش کی ٹرمز معلوم ہونی چاہیے. بورڈ والا سیدھا سیدھا نیزل کیوٹی بھی لکھ دیتا ہے ایسے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹرمز آپ کو موجود ہونی چاہیے. تو یہ جو ناک والا راستہ ہے یہ نیزل کیوٹی ہے. ہم پڑھ رہے ہیں اورل کیوٹی. ٹھیک ہے، ہم اورل کیوٹی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو منہ والی خلا ہے. تو یہ جو ناک والی خلا ہے، یہ جو ناک سے راستہ جا رہا ہے بچے، اس کو نیزل کیوٹی کہتے ہیں. اور یہاں پہ ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ جہاں پہ یہ دونوں راستے اکٹھے ہوتے ہیں، اور ایسا کرنا ضروری ہوتا ہے تالو کے لیے تاکہ آپ کی جو خوراک ہے آپ کی فوڈ پائپ میں جائے، آپ کے کہیں سانس والی نالی میں، یعنی کہ ٹریکیا ہے جس کو ہم بولتے ہیں، اس کے راستے میں نہ چلی جائے. ٹھیک ہے، تو یہ کام کیا کرتا ہے؟ تالو کرتا ہے. اچھا، یہ جو اب بولس ہے یہ بن گیا ہے، اسے فیرنکس کی طرف دھکیل کر نگلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اب اس کو فیرنکس کی طرف دھکیلا جاتا ہے. یہ جو فیرنکس ہے یہ ایک مشترکہ راستہ ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ ہوا اور خوراک کا جو مشترکہ راستہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں تک ہوا اور خوراک مشترکہ راستے کی طرف آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ مشترکہ آتی ہے. تو اس کے بعد ہی اس کو مختلف پروسیس کے ذریعے، جیسے یہ تالو ہے تو اب اس نے اس کو اس کی طرف دھکیل دیا ہے، فوڈ پائپ کی طرف.
تو یہ اس کو بعد میں تو یہ جو مشترکہ راستہ ہے اسے ہم فیرنکس بولتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہوا اور خوراک کا مشترکہ راستہ ہے ایسوفیگس کا، ٹھیک ہے، یعنی کہ فوڈ پائپ کو ہم ایسوفیگس بولتے ہیں خوراک والی نالی کو، اور جو ہوا والی نالی ہے سانس والی نالی اس کو ہم ٹریکیا بولتے ہیں. تو ایسوفیگس اور ٹریکیا کے لیے بیٹا جی جو مشترکہ راستہ ہے اسے ہم فیرنکس بولتے ہیں. یہاں سے ان چیزوں کی سپریشن ہوتی ہے. جو فوڈ ہے اس کو ایسوفیگس یعنی کہ فوڈ پائپ خوراک والی نالی کی طرف دھکیلنا ہے، اور جو ہوا ہے آکسیجن والی ناک کے ذریعے آ رہی ہے اس کو ٹریکیا یعنی کہ سانس والی نالی کی طرف اس کو دھکیلنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کام یہاں پہ کیا جاتا ہے. تو فیرنکس کی طرف دھکیل کر نکلا جاتا ہے اس بولس کو، اس نوالے کو. نکلنے کے لیے یہ زبان بولس کو اورل کیوٹی کے پچھلے حصے کی طرف دھکیلتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جو اورل کیوٹی کا جو پیچھے والا اب راستہ آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس نوالے کو یہاں پہ طرف بھیجا جاتا ہے، اور جو نگلی کی خوراک ہے اس کو فیرنکس میں داخل کر دیا جاتا ہے. اب یہ فیرنکس تک خوراک آ گئی ہے بیٹے. ٹھیک ہے، تو باقی فنکشن ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، لیکچر لمبا ہو جائے گا. تو فیرنکس اور یہ جو ایسوفیگس ہے اس کو تفصیل سے اگلے لیکچر میں پڑھتے ہیں. تو یہ بچے اورل کیوٹی کا ایک پورشن یہاں تک آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیکچر کے لیے اتنا کافی ہے بچے. باقی ہم اگلے لیکچر میں اورل کیوٹی کا دوسرا جو پارٹ ہے اس کو ہم لیکچر میں دیکھتے ہیں. چلیں بچے، بہت شکریہ، اگلے لیکچر میں ملتے ہیں.